ایران کے میزائل حملے پر پاکستان کا بھرپور جواب۔ پاکستان نے ایران سے استان بلوچستان صوبے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کئی دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ایرانی حدود میں دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ کالعدم BLA اور BLF کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں کسی سویلین اور فوجی اہداف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ایران کے میزائل حملے پر پاکستان کا بھرپور جواب، اور پاکستان نے ایران کے صوبے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں خالد محمود سے۔ جی خالد، بتائیے گا، ایران کے میزائل حملے پر پاکستان نے بھی بالآخر بھرپور جواب دے دیا؟ جی دیکھیے، دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ایک دن سے جو ہے وہ کشیدگی جاری تھی، اور کیونکہ ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی اور یہاں پہ میزائل داغے تھے، اس کے جواب میں آج پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ اور جو ایران کے صوبہ سستان، وہاں پہ جو بلوچ لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، خاص کر جو باغی بلوچ وہاں پہ موجود تھے، BLF کے لوگ تھے اور بلوچستان لبریشن آرمی کے جو لوگ تھے جو پاکستان میں مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے، ان کے جو ٹھکانے تھے پاکستان نے آج ان کے اوپر سٹرائک کی ہے، اور پاکستان نے جو دہشت گرد وہاں پہ موجود تھے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی جو ایرانی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے صرف جو ریکوائرڈ وہاں پہ کیمپ موجود تھے دہشت گردوں کے، ان کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ دفتر خارجہ کی جانب سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان نے صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا اور ٹارگیٹڈ سٹرائک کی ہے، اور جو لوگ یہاں پہ کیمپوں میں موجود تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور جو بھی پاکستان کی جانب ایسا اقدام کرے گا تو اس کا بھرپور انداز میں جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ لہذا دونوں ممالک کے درمیان یہ کشیدگی جو ہے وہ جاری تھی، اور پاکستان نے اس کے اوپر آج بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کی ہے، کیونکہ ایران نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی اور باضابطہ طور پر پاکستان کی فضائی حدود اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کی، اور ڈرون اور میزائل سے پاکستان کی حدود کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ اس کا آج بھرپور انداز میں جواب دیا گیا ہے، اور پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے دیگر جو اسٹرائک ادارے ہیں انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور ٹارگٹ کیا وہاں پہ جہاں پہ بلوچ دہشت گرد موجود تھے اور ان کے ٹریننگ کیمپس موجود تھے، اور ان کو خاص تربیت وہاں پہ دی جاتی تھی۔ اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یہی وہ کیمپ تھے جہاں سے کلبھوشن یادو جو ہے وہ برآمد ہوا تھا، اور وہیں سے ٹریننگ لے کر وہ پاکستان میں بلوچستان میں مختلف قسم کی کارروائیوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ لہذا گاہے بگاہے ان کیمپوں سے جو ہے وہ دہشت گرد بلوچستان میں داخل ہوتے تھے اور بلوچستان کا امن و امان تباہ کرتے تھے، اور پاکستان نے بار بار اس کی نشاندہی بھی کی تھی کہ ان کیمپوں میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو غیر ملکی سپورٹ بھی حاصل ہے، جس میں انڈین اور NDS کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، اور جبکہ ایران کی جانب سے بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور خاص کر جو بلوچستان ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی اور آرمی کی سطح پر بھی پاکستان بار بار اس کی نشاندہی کی تھی کہ ان کیمپوں کو ختم کیا جائے، لیکن ان کیمپوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی پاکستان کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رہا کہ ایران بارڈر مینجمنٹ کے لیے مؤثر اقدامات کرے، اور جو دہشت گرد ایران سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کی روک تھام کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا عملی طور پر اقدام نہیں کیا گیا، اور آئے روز پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملے ہوتے تھے، اور یہاں سے ایران سے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتے اور سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ لہذا اس کے جواب میں آج جو پاکستان نے بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کی ہے، اور ان کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے پاکستان میں دہشت گرد داخل ہوتے تھے اور وہاں سے تربیت لے کر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کرتے تھے۔ جی خالد، بتائے گا اس سارے کارروائی کے بعد، آپریشن کے بعد کتنا فائدہ ہوگا، اور اس ساری کارروائی میں کتنے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، کتنا نقصان ہوا، کچھ ڈیٹیلز مل سکی؟ جی دیکھیں جی، ایران نے پہلے تو بہت بڑی غلطی کی کہ اس نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کا ایک مؤثر نظام یہاں پہ موجود ہے، اور پاکستان کی صلاحیت کے بارے میں بھی کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایران نے بہت بڑی غلطی کی، اس نے بلا سوچے سمجھے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کے جواب میں پاکستان کا جواب جو ہے وہ مجبوراً پاکستان کا جواب بنتا ہے کہ پاکستان نے جوابی سٹرائک کی ہے، کیونکہ پاکستان کا گلہ تھا کہ وہاں سے دہشت گرد موجود ہیں کیمپوں میں، بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے، اور بہت سارے لوگ اس سٹرائک میں مارے بھی گئے ہیں۔ لیکن پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایرانی سیویلین کو، ایک بھی ایرانی سیویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایرانی جو تنصیبات ہیں ان میں سے کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ صرف ٹارگٹڈ آپریشن کیا گیا ہے جس میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کیمپوں میں موجود ہیں اور وہاں سے تربیت لیتے ہیں، صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
لہذا متعدد افراد کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، لیکن ابھی کیونکہ ابتدائی اطلاعات ہیں، پاکستان نے اسٹرائک کی ہے، ابتدائی اطلاعات ہیں، اس کے بعد معلوم ہو سکے گا یا ایرانی حکام کی جانب سے معلوم ہو سکے گا کہ کتنے لوگ اس واقعے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور کیا وہاں پہ ان دہشت گرد تنظیموں کا کیا نقصان ہوا ہے۔ لیکن پاکستان نے بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کی ہے، کیونکہ ایران نے پاکستان کی حدود کی پہلے خلاف ورزی کی، فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی کی، زمینی حدود کی بھی خلاف ورزی کی، ڈرونز کا استعمال کیا اور میزائل کا، بیلسٹک میزائل کا ایران نے استعمال کیا تھا، جو بہت بڑی غلطی تھی۔ جو انٹرنیشنل بارڈر کو ایران نے توڑا تھا اور جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات تھے وہ بھی ختم ہوئے۔ کل بھی پاکستان کا سفیر جو ہے اس کو واپس بلا لیا گیا، جبکہ ایران کا جو سفیر پاکستان میں موجود تھا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ ایران، کیونکہ وہ آلریڈی ایران میں موجود تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ وہیں پر رہیں۔ لہذا سفارتی سطح پر بھی دونوں ممالک کے درمیان رابطے کٹ گئے، اور خاص کر جو بائی لیٹرل ایشو چل رہے تھے دونوں ممالک کے درمیان، جو بائی لیٹرل میٹنگ تھی وہ بھی ساری کینسل کر دی گئی، کیونکہ دونوں ممالک میں کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہوا تھا۔ لہذا پاکستان کا یہ اسٹرائک حق بنتا تھا، اور کل بھی پاکستان نے، دفتر خارجہ نے بار بار یہ کہا تھا کہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایران کو بھگتنا پڑے گا، اور پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کرے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، سفارتی سطح پر بھی اور ایران اندرونی سطح پر بھی ان کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایران کی جانب سے سخت سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی، جس کے جواب میں پاکستان کا حق بنتا تھا، کیونکہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، لہذا اس کے جواب میں پاکستان نے یہ اسٹرائک کی، اور پاکستان نے بارہا ان کیمپوں کے بارے میں ایرانی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپ موجود ہیں، جس کے ثبوت جو ہیں ویڈیو ثبوت ہیں، جس میں ڈاکومنٹڈ ثبوت ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ لوگ ملوث تھے، اور انڈین جو یہاں پہ انڈین را کے ایجنٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کیمپوں میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ بلوچستان سے یہاں پہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ گرفتار ہوا تو وہ بھی انہی کیمپوں سے تربیت یافتہ تھا۔ لہذا پاکستان نے کئی مرتبہ ان کیمپوں کی نشاندہی کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ایران کی جانب سے قطعاً اس بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی، اور آئے روز یہاں پہ بارڈر کراس کر کے کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں اور بلوچستان میں امن و امان کو تباہ کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان نے آج جوابی طور پر یہ کارروائی کی ہے، جس میں اندازہ یہی کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 6 سے 7 جو ہائیڈ آؤٹ ہیں دہشت گردی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو تباہ کیا گیا ہے، جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جو پاکستان کے خلاف مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے تھے پاکستان میں، خاص کر سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے۔ لہذا ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اب تک جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہائیڈ آؤٹ تباہ کی گئی ہیں اور اس میں لوگ بھی موجود تھے، لیکن اب اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ مشکل ہے کہ فوری طور پر ان کی تعداد کیا ہوگی۔ اس بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ ایران جو میڈیا ہے اس کی جانب سے آ سکتی ہیں یا ایرانی حکومت کی جانب سے آ سکتی ہیں، لیکن پاکستان نے ایک بھرپور کامیاب جوابی کارروائی کی ہے، جس میں ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، اور جو ہائیڈ آؤٹ تھیں، پناہ گاہیں تھیں دہشت گردی کی، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ جی صحیح، ہمارے ساتھ